اسد اور نمرا 1 گھنٹے تک حویلی میں موجود تھے۔ نمرا کو دیکھتے ہی چوکیدار نے گیٹ کھولا کیونکہ وہ نمرا کو پہلے اس حویلی میں آتے دیکھ چکے تھے۔ وہ گاڑی سے اتری، اسے لان میں سامنے فام ان کے انتظار میں ٹہلتا نظر آیا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت ہلکی ہلکی شیپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نمرا کو اپنا دل پھر سے ڈوبتا محسوس ہوا۔ انہوں نے دل کو ڈپٹا، وہ موصوف لفٹ نہ کروائے اور یہ بے شرموں کی طرح تاڑے تمہاری وجہ سے میں اس بندے سے ناراضگی شو نہیں کر پاتی جسے آج تک نہیں پتہ لگا ہفتے بعد اس کی منگنی کس سے ہے۔ وہ اپنے دل کو بولی، ارے کدھر باتوں میں لگ گئی، چلو۔ اسد اس کے سامنے چٹکی بجاتا بولا، چلو۔ وہ کہتی گاڑی سے اتری، ارے آپ آگے۔ ہم ان کی طرف آیا۔ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر رخ کیا۔ بہرحال اسد اس کے بغل گیر ہوا۔ پیشنٹ کے معاملے میں تھوڑی پریشان ہو جائے تو ایسی ہو جاتی ہے۔ اسد نے بات سنبھالی، اس کی بہن کا سسرال تھا۔ فاہم نے سر ہلایا۔ نمرا پہلے سے ہی معروش کا کمرہ دیکھ چکی تھی، اس لیے کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ نیم بے ہوش معروش کے پاس بیٹھی ضریاب سے بولی۔ وعلیکم السلام بچہ، دیکھو اسے پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ اٹھی سائڈ پہ ہوتی بولی، نمرا معروش کے پاس کے مجھے چھوڑو۔ وہ اب پھر ہلکا ہلکا بڑبڑا رہی تھی۔ معروش اوپن یور آئیز۔ وہ دھیمی سے اس کے وال سہلاتی بولی، آنٹی کیا اسے کوئی پرانی بات یاد دلائی گئی ہے؟ اسے پھر سے شاک لگا ہے۔ وہ اس کو چیک کرتی بولی، نہیں میں تو اس کو بہلاتی رہتی، کل رات تک تو ٹھیک تھی۔ ان کے بولنے پر نمرا نے سہلا انجیکشن دیا جس سے معروش نے پرسکون ہو کر آنکھیں مون لی۔ ضریاب نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اسد بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ سب کمرے سے نکل آئے۔ آنٹی مجھے لگتا ہے معروش کا مائنڈ فریش کرنے کے لیے اسے گھومنا چاہیے جہاں زیادہ رش بھی نہ ہو اور یہ بہتر فیل کرے۔ اسد نے اپنی تجویز دی۔ ہاں بچے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ابھی تو فنکشن ہے فہم اور نمرا کا۔ اگلے ہفتے ساری تیاریاں مجھے فہم کو کرنی ہے۔ ضریاب کے بولنے پر فہم جو نظریں زمین پر مرکوز کیے کھڑا تھا چونک کر ضریاب کو دیکھنے لگا۔ کہیں اس نے سننے میں غلطی تو نہیں کر دی؟ تو کیا اس کی ہونے والی بیوی اس کی محبت ہی ہے؟ اللہ، اتنی جلدی بھی کسی کو کی سنتا ہے؟ آنٹی ہاں تو میں لے جاؤں گا اپنی بہن کو، منگنی والے دن ہم واپس ہوں گے۔ وہ بولا تو ضریاب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نمرا ان سامنے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ نمرا بیٹے بھائی صاحب ٹھیک ہیں؟ اسے خاموش دیکھ ضریاب بولی، جی آنٹی۔ وہ بولی ہلکا سا مسکرائی، آنٹی نہیں اماں کہا کرو آپ سے۔ ضریاب اس کی پیشانی چومتی بولی، ماں کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں بکی، جی اماں جی۔ وہ مسکرائی، چلو آنٹی جی مجھے تو بھوک لگی ہے، ناشتہ نہیں کیا۔ پیٹ پوجا اسد کے شرارتی انداز میں بولنے پر سب ہنسے۔ چلو اور ضریاب اسد کو ساتھ لے گئی۔ اسد اور ضریاب دونوں چاہتے تھے کہ نمرا فہم تھوڑی بہت بات کر لے جو ان کے ہوتے ہوئے ناممکن تھی۔ فہم کافی دیر نمرا کے بولنے کا انتظار کرتا تھا مگر دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ وہ موڈ بنائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سنیے آپ ناراض ہیں؟ عجیب سوال مزید تب آ گیا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں لگا؟ وہ چڑ کا بولی، مطلب کہ حد ہوگی، اب وہ خود بتائے۔ اس معاملے میں سوری آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ معذرت ہوا لہجہ اپناتا ہوا بولے، اس لڑکی کی ناراضگی وہ فور نہیں کاٹ سکتا تھا جب اسے پتہ لگ گیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا، جو اس کی زندگی بھر کے ساتھی بھی ہے۔ کیا آپ کو آج سے پہلے پتہ تھا آپ کا رشتہ مجھ سے طے ہوا ہے؟ وہ گوٹی بولی، نہیں بول کر سر جھکا گیا۔ کیا یہ شادی آپ کی مرضی کے بغیر؟ یہ سوال لڑکیوں سے کرنا چاہیے مگر جہاں معاملہ الٹا تھا۔ نہیں، وہ اسے دیکھتا مطمئن انداز میں بولا، وہ مطلب آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ شادی کس سے ہو رہی ہے کس سے نہیں؟ میں پاگل تھی جو سمجھی اماں آپ کے بولنے پر رشتہ لے کر آئے ہیں، اب تو میں انکار کر دوں گی۔ میں ویسے ہی خوش ہوتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ غصے میں کیا بول گئی اسے خود اندازہ نہ ہوا۔ فہم نے مسکراہٹ چھپائی، مسکرانے سے معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ پلیز انکار مت کیجیے کہ آپ بالکل پاگل ہیں، آپ کی اماں کا یہ بیٹا آپ سے واقعی پیار کرتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم تو زیرو ہو اس معاملے میں۔ وہ آبرو اچھ کر اس کی بات یاد دلاتی بولی، وہ تو ہوں مگر آپ ہے نا مجھے زیرو سے ہیرو بنا دیں۔ آنکھ دبا کر کہتا باہر نکل گیا۔ نمرا پیچھے سے اس مونچھوں والی سرکار کو گھورتی رہی۔ رات کی تاریکی میں وہ دوبارہ اس کے کمرے میں مگر آج وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ٹوٹے کانچ سمیٹے جا چکے تھے، اس کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں رچی بسی تھی۔ روشی میں کتنا بدنصیب ہوں، پلیز مجھے سزا دے کر جرم ندامت سے آزاد کر دو۔ وہ بیڈ پر اس کے لیٹنے والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا بولا، جلد بازی غصے میں کیے گئے فیصلوں پہ ہمیشہ پچھتاوا ہاتھ آتا ہے، اس لیے اسلام نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ غصہ ایک ایسی چنگاری ہے
جو آپ کے اندر سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ ایک منفی جذبہ ہے جس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو ہم اکثر دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے غصہ ضبط کرنے اور جوش غضب کے وقت انتقام لینے کے بجائے صبر و سکون سے رہنے کی تلقین کی، تاکہ معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو بلکہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور ہو جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ قرآن مجید میں غصہ نہ کرنے اور معاف کر دینے کی فضیلت کا بیان۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اسی غصے اور غلط فہمی میں التمش نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ حضرت معروش کے ہوش میں آتے ہی زریاب اور فہم سے بات کر کے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لیا تھا۔ معروش بھی اب حویلی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ معروش اسد نے اس کی ہراساں نظر دیکھی، اس لیے اس کا دھیان بھٹکانے کا سوچا۔ ابھی بھی باہر ہی دیکھی تھی جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رومیوں نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازور کی بہن حولہ بنت ازور بھی تھی۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھبرانے کے بعد شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو 2000 کے لشکر کے ساتھ دشمن کا مقابلے پر روانہ کیا۔ خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر پائے تھے کہ مقام استریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا خیر کرے۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار ہیں۔ ادھر ان عورتوں حال سنی جنہیں پطراس نے قید کر لیا تھا۔ پطراس جو بولس کا بھائی تھا، بولس مسلمانوں کی قید میں تھا۔ مسلمان عورتیں اور لوٹ کسوٹ کے مال کو لے کر استریاق کے قریب فروکش ہوا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئی تو اس نے ہر عورت کو لکھا۔ اس کی نظر انتخاب حولہ پر جار کو اس نے اعلان کرے کہ حولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی محاسمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ مسلمانوں کی ایور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہر حرکت نہایت ناگوار ہوئی۔ غصے سے وہ کام رہی تھی لیکن مجبوری ان کی راہ میں حال تھی۔ سب عورتوں کو ہی میں واپس کر دیا گیا۔ حضرت حولہ نے سب اسیر شدہ مسلمان عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیدو طبع اور اے عمالقہ کی باقیادت صالحات، کیا تم چاہتے ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لے؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمر اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکہ لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث سرخروئی اور سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر افیرا نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اور ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتی ہیں۔ حضرت حولہ نے کہا، بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ ہیما کی چوبے اکھاڑ کر یکبار کی حملہ کرتی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ
لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ حضرت حولہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کچھ دیر بعد وصل جہنم ہو گیا۔ جب رومی نے شکست اور ریحت کا یہ عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ پطرس نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو حولہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے کہا کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی، اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتی۔ حولہ فرماتی تھی اے رومیو، آج تمہارے بیجے ہمارے شعبے سے کچلے جائیں گے، آج تمہاری بیویاں رنڈا اور تمہارے بچے جیتی میں ہو جائیں گے، تمہاری عمریں آج کے دن مقطع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ بگولا ہو کر اس نے اپنے لشکر کو پکڑ کے حرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا جس کا انہوں نے ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ حولہ فرماتی تھی اے مجاہدین اسلام کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارے امتحان لے، تو تم اب امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استرایاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار، تلواروں کی چمک اور جن چھنکار دے کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چلو پلو شان اسلام کی بہادر مجاہد عورتیں ہیما کے چوبیوں سے رومی کے سروں کو کچل کر واصل جہنم کر رہی ہے، جبکہ پطرس نے دیکھا مجاہدین اسلام ان کے توقع میں آ پہنچے ہیں تو اس نے باک اپنی جان بچانا چاہیے۔ حضرت زرا نے تعقیب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کے وہ تاب نہ لا سکا اور واصل جہنم ہوا۔ اصل کی باتوں کو وہ غور سے سننے تھی، گاڑی آ چکا تھا۔ اصل نے مسکراتے ہوئے گاڑی روکی۔ واقعہ سنانے کا مقصد تمہیں اندر جا کر بتاتا ہوں، فی الحال میرے غریب بہانے پہ آپ کا استقبال۔ وہ مسکراتا وہ بولا، وہ معروش کا موڈ بہتر تھا اندر، وہ راستہ چھوٹا بولا، وہ 4 کمروں کا چھوٹا سا پیارا سا کمرہ تھا۔ پیارا سا گھر تھا، کیسا لگا اگر دوستانہ رویہ اختیار کیے ہوئے سعد نے اپنی نوکرانی کو بھی آج کے دن گھر رکنے کا کہتا تھا کہ معروش کو تنہائی میسر نہ ہو۔ السلام علیکم صاحب اور بی بی، وہ آتی بولی۔ وعلیکم السلام، چائے بنا دو ہمیں، وہ کہتا حال میں لے گیا۔ وہ واقعہ تمہیں اس لیے سنایا تھا کہ تم لڑنا سیکھو، ڈرنا چھوڑو، سامنا کرو اس انسان کا ڈٹ کر جس کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی۔ دھیمے سے بولا کہ معروش مسکراتی ضرور وہ عزم سے بولی گئی ہوئی نہ کی بہن والی بات۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں پھیلا ہوا تھا، اس کے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی مسئلہ، اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر تھی، اپنی سزا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا۔ موبائل رنگ کیا، اس نے بے دلی اٹھایا۔ سر جی میم، اسد صاحب کی گھر ہے، نوید نے تازہ خبری ٹھیک، اس نے ٹھنڈا سا جواب دیا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ نوید نے اجازت مانگی پوچھو۔ التمش نے جواب دیا۔ آپ نے کیا خطا کی؟ اس کے سوال پر التمش ہمدانی کو پسینہ آیا۔ زنا دھیرے سے بولا کہ نوید کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ خاموش رہا تو التمش ایسا کچھ بولو کہ نہیں، یہاں اس ڈر سے نہیں بول رہی کہیں نوکری سے نہ نکال دوں۔ کیوں کیا؟ نوید سانس بحال کرتا بولا۔ گناہ کیوں ہوا یہ مت پوچھو، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں۔ گناہ ہو گیا تھا، بلے کی آگ میں جل رہا تھا، نفس پہ قابو کھو بیٹھا تھا۔ یہ سب جواب آتے ہیں ذہن میں، لیکن یہ جواب مجھے مطمئن نہ کر سکتے تو تمہیں کیا جواب دوں؟ بولا چاری سے بولا، خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ انسان کے دل میں کچھ رعایت ڈالے، انسان آپ کی سزا تجویز کر دے۔ نوید کے بولنے پر التمش ٹھہرا۔ ہاں اس نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کیا؟ شکریہ نوید، وہ کہتا فون گیا، جلدی سے وضو کر کے کرنے کے لیے اٹھا، اپنی سگریٹ زمین پر پھینکی، پاؤں سے مسجد زریاب نے حویلی دلہن کی طرح سجائی تھی۔ اتنے دنوں بعد کوئی خوشی کا موقع آیا تھا، ورنہ تو یہاں سے جنازے ہی اٹھے۔ ہر نوکر اپنی بی بی کی خوشی میں خوش تھا اور بڑھ چڑھ کر تیاری میں حصہ لے رہا تھا۔ فہم زریاب نے فہم کو آواز دی، جی اماں صاحب۔ فہم کام چھوڑ کر ان کی طرف آیا۔ بیٹا یہ کام تو ہوتے رہیں گے، تم ذرا نمرہ کو شاپنگ پہ لے جاؤ، اس کی پسند کا ڈریس دلوا دو۔ ان کے بولنے پہ اس نے سر ہلایا، دل تو اس کا بھی ملنے کو چاہ رہا تھا۔ شاباش ابھی نکلو، میں نے فون کر دیا نمرہ بیٹی کو، وہ تیار ہو گئی۔ وہاں بتانا بھول گئی اذلان آ رہا ہے، منگنی پہ مجھے فون آیا تھا۔ زریاب کے گال خوشی سے پھولے ہوئے تھے۔ فہم مسکرایا، سچی اذلان میاں نے مجھے تو بتایا نہیں، مجھے لگ رہا تھا اس سے ملنے کے لیے مجھے ایک کیس کرنا پڑے گا، تبھی وکیل صاحب شکل دکھائیں گے۔ فہم اور اذلان کزن تھے۔ اذلان فہم کا ماموزاد بھائی تھا، دونوں کی شروع سے کافی دوستی تھی، پھر جب فہم پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا تب یہ دوستی اور گہری ہوگی۔ زریاب مسکرائی، فہم بات ختم کرتا گاڑی کی طرف بڑھا، بھی اپنی ہونے والی بیگم کا ڈریس بھی تو خریدنا تھا۔
وہ وضو کر کے آیا، 4 نماز بچے، اس کا وجود کامل، اس کے کان میں مادوس کی چیخیں گونجی تھی جب وہ شیطان سے پناہ مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ آنسو کی رفتار میں تیزی، یہ سچ کہا تھا، دنیا مکافات عمل ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے جہاں مادوش نے مقدمہ درج کیا تھا۔ اگر دنیا کی عدالت ہوتی تو بیٹی کی سزا بیٹی بھگتی، بھائی کی گناہ پہ بہن سولی چڑھ جاتی، لیکن یہ نہ تو کوئی دنیا کی پنچایت ہے جہاں لڑکی کو بندی بنا کر سولی چڑھا دیا جائے، بلکہ یہ اللہ کی عدالت ہے جہاں مجرم کو سزا ملتی ہے۔ زنا کی سزا سوکڑ ہے، جس کا حقدار تھا التمش ہمدانی، کبھی بھی کسی کو کمزور دے کر ظلم اور جبر نہ کرو، کیونکہ مظلوم انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں انصاف ہو تو وہاں کی سزا دنیا کی سزا سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نمرہ سفید کپڑوں میں لال دوپٹے اور فہم کو بہت پیاری لگی، اس نے جلدی ہی نزو کا زاویہ بدلا، ابھی وہ اس کی بیوی نہیں تھی، اس لیے وہ نزو سے دیکھنے سے بھی احتیاط برتتا تھا۔ نمرہ کی گاڑی کے قریب آنے پر وہ فوراً اترا، جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا۔ نمرہ اس کی اس ادا پہ مسکرائی۔ شکریہ، نمرہ نے دھیرے سے کہا، یہ میرا فرض ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نمرہ نے گھونٹا، مطلب ہر وقت سیریس رہنا ضروری ہے، کبھی مسکرایا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کو ایک فائدے کی بات بتاؤں؟ وہ معصومیت سے بولے۔ جی، فہم نے متوجہ ہوا، سچی مسکرانے پہ ٹیکس نہیں لگتا، بلکہ انسان فریش اور پیارا لگتا ہے۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کی بات پہ فہم مسکرایا۔ او، تو آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ وہ مسکرا کر طنز کرتی بولی، جی، اور بھی بہت کچھ آتا ہے، صحیح موقع پہ کر کے بتاؤں گا، وہ شرارت سے بولا کہ نمرہ بلش کرنے لگی۔ گاڑی ایک مال کے سامنے رکی، فہم نے اتر کر نمرہ کی سائڈ والا ڈور اوپن کیا، دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ منگنی کا جوڑا آپ خریدیں گی یا میں خرید کر دوں؟ فہم کو سامنے سفید کلر کی فراق پسند آئی تھی، یوں لگا کہ سفید رنگ منع ہی نمرہ کے لیے ہو، لیکن وہ اس کی مرضی اور پسند کی عزت کرنے والا شخص تھا۔ میں آپ سے چاہوں گی کہ میری ساری چیزیں میرے شریک حیات کی پسند کی، وہ شان بے نیازی سے بولے کہ فہم مسکرایا، پھر فہم نے اسے ہر چیز اپنے پسند کی لے کر دی۔ اسد صبح صبح اٹھا، ابھی تک معروج سو رہی تھی، اس لیے اس نے آج اپنی بہن کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا سوچا۔ فریج سے دودھ اور انڈے نکالے، چائے چولہے پر رکھی، ساتھ ساتھ آملیٹ کرنے لگا تیار۔ صاحب جی، میں بنا دیتی ہوں، کام والی ابھی کوارٹر سے آئی تھی۔ ارے بہنا، آپ بھی بیٹھی، آج میرے ہاتھ کا ناشتہ نوش فرمائی، وہ ایک ادا سے بولا۔ صاحب جی، ناشتہ تو بنا لیتے ہیں، مگر پھر کچن کی صفائی میں گھنٹہ مجھے لگ جاتا ہے، منہ بسوڑ کر بولی۔ اے احسان فراموش، شیف کی توہین کرتی ہے، وہ خود اچھے سے جانتا تھا وہ کام کرتے وقت کچن کے داغ گندا کرتا ہے، اس لیے اس کی بات مذاق میں اڑا دیا۔ صاحب جی، آپ کو شیف بنایا کس نے، مطلب سکھایا کس نے؟ میں نے، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ آملیٹ اور چائے ٹیبل پر رکھتا معروج کو بلانے ہی والا تھا کہ وہ خود ہی آ گئی۔ آ جاؤ بہنا، شیف کے ہاتھ کا ناشتہ کرو، ورنہ یہاں ناشکرے لوگ بھی بہت ہے۔ اس کی بات ہے، دونوں ہنسی، تینوں نے مل کر ناشتہ شروع کیا۔ بلیک شرٹ کے بازو فولڈ کے سن گلاسز لگا، اس کے پیارے نئے نقوش کو گوری رنگت کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر کھڑا گاڑی کا انتظار کرتا، باہر ہر کوئی اسے دیکھے بغیر نہ گزرتا۔ اس کی پرسنالٹی تھی ہی اتنی اٹریکٹیو کہ کوئی بھی اس کے اسیر سے نہ بچ پاتا۔ ارے کدھر ہوا؟ اس نے کال ملائی۔ وکیل صاحب ذرا پیچھے دیکھے، فہم کان سے فون لگائے بولا۔ ارے فہم، وہ پرجوش طریقے سے بغلگیر ہوا، کیسے ہو؟ میں سمجھا گوری پھنسا لی تم، ابھی پاکستان کا چکر نہیں لگاتے؟ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے تھے۔ ارے یار، گوری نہیں، پاکستان میں پھنساؤں گا؟ تم بتاؤ بھابھی کیسے، کب ملاقات ہوئی؟ اذلان نے تو پکارا، اس کی طرف موڑا۔ میں کیا بتاؤں، مما کی پسند ہے۔ فہم نے صاحب دامن بچائے، واقعی اذلان بھی اتنا سیدھا نہیں تھا۔ فہم نے نظریں گھما کر کہا، ہاں صاف نظر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نہ بتا، بھابھی سے پتہ کر لوں گا۔ اللہ نے اس کی حلوہ کہہ کر لگا۔ فہم نے گوڑا بات بات میں حویلی آ گئی، ذرا آپ نے پیسے بڑھ کر صدقہ دیا، میرا بچہ پریشانی چوں، میرے پپو۔ سچی آپ ابھی تک نہیں بولی؟ میں کون سا بچہ ہوں جو نظر لگے گی؟ وہ ان کے گرد بازو حال کرتا بولا۔ ارے صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے میرا بچہ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ذریعہ بولی تو اذلان مسکرایا، اچھا یہ سب باتیں بھی ہوں گی، آپ کی بیٹی کدھر؟ اذلان کو معروج سے ملنے کا تجسس تھا۔ ارے وہ اسد کے ساتھ گئی ہے، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ذرا مسکرائی، وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایک ہفتہ پال بڑھ میں گزر گیا۔ آج فہم نمرہ کی منگنی تھی، لیکن فہم نے وہ بازی کھیل دی جس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ اس نے ساجد صاحب سے منگنی کے ساتھ ساتھ نکاح کی درخواست بھی کی تھی، جس پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ حویلی کا پھولو
ریشمی پردوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ذرا ازلان مل کر سب مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ نمرہ، معروش اور آئرہ پالٹ گئے تھے جہاں ان کی پک اینڈ ڈرائیو کا ذمہ اسقط کا تھا۔ نوشین اور ہمدانی بھی حویلی پہنچ چکے تھے۔ ارے لڑکے باہر نکل آؤ ورنہ لڑکی کو واپس بھیج دوں، ازلان تانگ کرتا بولا، کیونکہ نہ لڑکا آ رہا تھا اور نہ ہی لڑکی، ابھی تک لڑکیاں نہیں آئیں۔ جھوٹ مت بول، میں آتا ہوں 5 منٹ میں۔ فہم نے دروازہ کھولا۔ ارے بابی سے رابطے میں ازلان ہنسا۔ معروش سے بات ہوئی تھی؟ فہم نے سچ بتایا تو ازلان پھر بھی من ہی سے مسکرا رہا تھا، لیکن فہم نے اتنا غور نہ کیا کیونکہ جتنا وہ چڑھتا وہ اور چڑھاتا، اس لیے وہ باہر نکلا۔ ساجد صاحب سے گلے ملا، ذریاب سے ملا، نوشی ہمدانی صاحب سے ملا۔ اب اس کی نگاہیں گیٹ پر مرکوز تھی۔ اسے نمرہ کو اپنے پسند کے جوڑے میں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ انہیں آج تک 3 عورتوں سے ہی محبت کی تھی، ایک ماں، دوسری بہن، تیسری ہونے والی شریک کے ہاتھ سے۔ کیا دیکھ رہا ہے بابی، آ جائے گی یار، ازلان بولا، تم واقعی ہی وکیل ہر وقت بولتے رہتے ہو۔ فہم نے جارہ پر کیا اثر ہونا تھا ازلان کو، لیکن فہم میاں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ نمرہ اندر آتی دکھا دی، جس کو ایک طرف سے معروش اور دوسری طرف آئرہ نے پکڑا ہوا تھا۔ معروش بیچاری تو سمبل سے ہی تھی، لیکن آئرہ اور نمرہ کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پالٹ بل بھی ان کے فرمائشوں پر تنگ آ چکے تھے۔ بیچاری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ باہر نکال دے۔ آئرہ، معروش، میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ نمرہ گول گول گھومتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت زبردست، بائی کا مما کا کئی بار فون آ چکا، چلو چلے پلیز، معروش نے جلدی سے کہا۔ آئرہ تم بتاؤ، آج فہم بس مجھے دیکھتے رہے۔ مجھ والی سرکار، آج مجھ پہ ایسے لٹو ہو کہ منہ دکھائی میں اظہار محبت کا، تو یہ نہ ہو کہ بے شرموں کی طرح فریضہ بھی میں ہی انجام دوں۔ نمرہ کے کل بولنے پہ دونوں کھیکی کرنے لگی۔ اللہ اللہ کرتے وہ باہر نکلی۔ اسد بیچارہ غصہ بھی نہیں کر سکا۔ بھیا تھوڑی لیٹ ہو گئی، معروش معصوم بچ چکی تھا، بولی۔ اٹس اوکے بہنا، بیٹھو خواتین، اس کے خواتین بولے۔ پر نمرہ اور آئرہ کی مشترکہ چیخ برآمد ہوئی، غلطی ہوگی پاری لڑکیوں۔ اسد نے جلدی سے غلطی تسلیم کی، لڑکیوں پہ حساس زور دیا۔ گاڑی حویلی کی جانب گامزن کی، جہاں اسٹیج پہ کھڑا فہم پہلے سے ہی منتظر تھا۔ اسٹیج کے قریب جانے پر اس نے ہاتھ آگے کیا، جسے نمرہ نے خوشی سے تھام لیا۔ تالیاں بجائیں گی۔ وہیں کوئی اور بھی تھا جو بڑے غور سے معروش کو دیکھ رہا تھا۔ معروش نے نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھائی تو تب تک محالف نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ کیا آپ کو نمرہ ساجد بنت ساجد کے ساتھ بیوت 5 لاکھ حق میں ہے، نکاح قبول ہے؟ مولوی نے 3 بار سوال دہرایا۔ قبول ہے، ہم نے جواب دیا۔ پھر یہی عمل نمرہ کے ساتھ دہرایا گیا۔ نمرہ، اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ نکاح کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ پہلے نکاح کی رسم کی کہ نمرہ کے جملہ حقوق فہم کے نام ہو چکے تھے۔ سب نے جوڑے کے لیے نیک دعائیں کی۔ پھر نمرہ فہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ ذریعات نوشین سے باتوں میں مصروف تھے۔ التمش کے نہ آنے کی وجہ بھی پوچھی تو پتہ لگا وہ فرینڈز کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ دور بیٹھی معروش کو اکیلا دیکھ بلایا، جو دور بیٹھی ہی سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دور بیٹھنے کی وجہ تھی نیا آیا مہمان تھا جو مصروف کافی دیر سے تاڑ رہے تھے۔ ادھر آؤ معروش بچہ، ذریعہ کے پکارنے پر ازلان مسکرایا تو مصروفہ کا نام معروش ہے، یہ ہے ذریعہ پھپھو کی بیٹی جس سے ابھی تک ملا نہیں تھا۔ بیٹا یہ ہے ازلان، میرے بھائی کا بیٹا، باہر سے آیا ہے، سوچا تعارف کروا دوں۔ اور ازلان یہ ہے میری پیاری بیٹی معروش۔ ذریعہ مسکرا کر بولی۔ ازلان بھی مسکرایا۔ السلام علیکم۔ ازلان نے آواز سننا چاہیے جو سارحلہ کا کام چلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جواب آیا۔ کیسی ہے؟ ازلان کو کوئی کوشش کھینچ رہی تھی کہ وہ بات کرے۔ الحمدللہ کہتی وہ چلے گی جا کر آئرہ اور اسد کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا اتنی آسانی سے لفٹ نہیں کروائے گی، پھپھو سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ ازلان سر پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ سنیے، نمرہ نے آہستہ سے کہا۔ جی سنائیے۔ فہم شو ہوا۔ میں کیسی لگ رہی اتنی دیر سے؟ مجال ہے جو فہم نے تعریف کی ہو۔ ادھر تعریف کروں یا اگلے میں؟ فہم پیاری نظروں سے دیکھتا بولا تو نمرہ نے اس پہ ماتم کیا کہ ویسے ہی اس نے نمرہ کا رومانٹک بٹن آن کر دیا۔ ارے کیا باتیں ہو رہی ہیں بابی سے؟ ازلان بولا۔ یہی کہ تمہاری کمی تھی، آؤ شریک ہو جاؤ۔ فہم نے طنز کیا۔ نہیں، میں شدید کموارہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ازلان کی اوور ایکٹنگ عروج پہ تھی۔ ویسے بابی آپ کو میں اپنا تعارف کروا دوں، ازلان نام ہے، فہم کا ماموں زاد بھائی ہوں۔ ازلان مسکرا کر بولا۔ مل کر خوشی آپ سے، نمرہ مسکرایا۔ اب ازلان اپنی چلتی زبان سے کچھ اور باتیں کرتا کہ حال میں تھپڑ کی گونجے، سب کی نگاہیں ان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ سب حیران میں پریشان تھے۔ المش نے سوچ لیا تھا اب انجان کچھ بھی ہو وہ سزا تجویز کروا کر ہی رہے گا، چاہے اس کی سزا عمر قید ہی کیوں نہ ہو یا پھانسی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ لیا
اس نے جلدی سے بعد لیے کپڑے پہنے اور گاڑی لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ کیا پتا آج کے بعد التمش ہمدانی سے سب کا بھروسہ اٹھ جائے یا شاید نفرت ہو جائے، سب کو جیسے فواد سے کرتے ہیں۔ شاید آج ہمدانی صاحب کی قدر جھک جائے، آج ماں کا غرور ہاتھ میں مل جائے، بہن کو فخر نہ رہے۔ اب شاید بہت سے سوال دائرہ گردش سے، لیکن اب وہ کسی رشتے کے ساتھ دوگلا پن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گناہ کا بوجھ لے کر چلتے چلتے تھک گیا تھا اب، اور اپنے اندر کی گندگی کی بدبو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے ہر صورت میں معروف سے سزا تجویز کروانی تھی۔ حویلی لائٹ سے جگمگا رہی تھی، لوگوں کی رونق لگی ہوئی تھی۔ التمش نے گاڑی پارک کے اندر کی طرف قدم بڑھایا، جہاں سامنے ہی اسے ہمدانی، نوشین، ساجد صاحب اور زریاب کے ساتھ باتیں کرتے نظر، لیکن ان کا دھیان التمش کی طرف نہ گیا۔ کونے پہ ہی معروف بیٹھی تھی۔ التمش نے سانس ہانچ کیا، خود کو کمبوز کر اس کی طرف بڑھا۔ عائدہ اور اسد پکچرز کلک کرنے کے لیے معروف کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ وہ دونوں عجیب و غریب منہ بنا کر سیلفی لے رہے تھے۔ معروف نے دو پاگلوں کو مسکرا کر دیکھا۔ معروف اپنے نام کی پکار سنائی دی تو وہ فوراً مڑا۔ التمش کو اپنے سامنے دیکھا، اس کا منہ نہ کھولا۔ اس نے دو قدم بڑھائے، دونوں کی نظریں ملی۔ معروف نے کھینچ کے ایک تھپڑ منہ پہ جاڑ دیا۔ تھپڑ کی گونج یہ سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ زریاب اور نوشین فوراً ان کی طرف بھاگی۔ معروف غصے ہوف کے ملے جلے تاثال یہ کانپ رہے تھے۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کیوں آتے ہو بار بار میرے سامنے التمش ہمدانی، کیوں؟ مجھے یہ التمش بس کر اسے دیکھا تو باقی سب بھی جانے کی کوشش میں تھے۔ کیا ہر مارچا کیا ہوا گرا، کیا کیا؟ التمش نے فہم اس کی قریب آتا بولا۔ بتاؤ نا التمش ہمدانی، تم نے کیا کیا میرے ساتھ تاکہ سب کو پتہ چلے؟ معروف بولی۔ التمش کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ شرمناک عمل جو اس نے بہکاوے میں آ کر کیا تھا، اس کو سب کے سامنے بتانا تھا۔ شاید ایسے ہی معروف اس کی سزا تجویز کر دیتی۔ میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں سمجھا ماہی آنے کا ریپ ضیاء نے کیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے معروف، اب اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ اسد نے ایک تھپڑ جڑا۔ شین اور عائلہ تو رو رہی تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی ان کے التمش نے ایسا کیا ہے۔ تو تم نے معروف کا ریپ کر دیا؟ اسد اس کے کالر پکڑتا چیخ کر بولا۔ اسد چھوڑے سے بولنے تو کہا، فہم نے چھڑوایا۔ ہاں میں نے ریپ کر لیا، لیکن مجھے بعد میں سکون نہ ملے۔ ماں سے پوچھا سب تو پتہ چلا یہ سب فواد نے کیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ، شاید خودکش کر لے، لیکن تعبیر چاہ نہ آتا، مجھے سزا دے دو۔ وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ کچھ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا تو کچھ غصے سے دیکھ رہے تھے۔ فہم نے افسوس سے ایک نظر دکھا، بھیا آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ عائلہ نے روتے ہوئے دریافت کیا۔ بھیا آپ کیسے ایسا کر سکتے؟ عائلہ نے روتے ہوئے دریافت کیا، لیکن اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ نوشین چل دی معروف کے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز میرے بیٹے کی سزا تجویز کر دو۔ معروف نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ التمش ہمدانی، تمہاری سزا عدالت تجویز کرے گی، عدالت میں مل گیا۔ وہ کہتے اندر کی جانب دوڑ گیا۔ اسد بھی پیچھے گیا۔ پلیز آپ سب مہمانوں سے درخواست ہے، یہ فنکشن یہی ختم ہو گیا، آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ زریاب کے بولنے پر سب گاؤں والے چلے گئے۔ اب صرف نمرہ، سعد اور التمش کی فیملی تھی، کوئی کچھ بولنے کے قابل ہی لائق نہیں رہا تھا۔ اذلان بھی تو اندر کمرے کی طرف بڑا۔ معروف بیٹھی رو رہی تھی، اس کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے تھے۔ کیسے وہ گڑ گڑائی تھی، فریاد کی تھی اسے سے کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن وہ کتنا بے رحم تھا۔ معروف بہنیں، تم نے ہمیں بتایا کہ انہیں پتہ لگ جانے پہ چھپایا کیوں؟ اسد اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا بولا کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے کچھ کر نہ دے میرے ساتھ ہی، ایسا کیوں ہو؟ سوال کیا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ایسا اللہ فرماتا ہے۔ ادھر بیٹھے بتاتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری ماما بابا ہی کیوں حج میں شہید ہوئے؟ زریاب آنٹی کی زندگی میں ہی کیوں زانی شوہر لکھ دیا گیا؟ ایسے بہت سے سوال جن کا ایک ہی جواب ہے۔ اسد بولتے بولتے ٹھہرا تو معروف نے دیکھا، اس کا جواب یہ کہ اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے، جو انسان اس آزمائش سے سرخرو ہو جائے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اسے دنیاوی آزمائشیں ہی نہیں لگتی۔ دوسری بات، اللہ کسی پہ بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بہنا۔ اس کی بات پہ معروف مسکرا، تم واقعی ایک چراغ ہو میری زندگی میں، جب میں اندھیرے میں جاتی ہوں تو مجھے روشنی کا راستہ بتاتی تھی۔ وہ عقیدے سے بولتے، اسد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر ہم کیا۔ ہمدانی صاحب نوشین عائلہ کو لے کر نکل گئے تھے۔ سارے سفر میں خاموشی چھائی رہی۔ کبھی کبھی عائلہ کی سسکی گودی گاڑی ہمدانی ولا کی۔ نوشین چپ چاپ اتر کر اندر چلی گئی۔ عائلہ بھی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ہمدانی صاحب اندر جانے لگے کہ پیچھے سے التمش کی گاڑی اندر آتی دکھا دی۔ وہ بغیر کچھ بولے اندر چلے گئے۔ وہ تیزی سے نکلتا پیچھے لپکا، بابا سنیے پلیز بابا، وہ التجا کرتا سامنے آیا۔ التمش جانے تو مجھے، ہمدانی صاحب خود کو سخت ظاہر کرتے بولے، بابا پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے ماریے، مجھ پہ چیخیں چلائی، لیکن یوں روٹھے مت، میں مر جاؤں گا۔ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہاں آج التمش ہمدانی رویا تھا۔ ہمدانی صاحب نے اسے کھینچ کے گلے سے لگایا۔ بہادر بن التمش، ابھی آگے بہت کڑے امتحان دینے ہیں تمہیں۔ وہ کہتے اندر چل کے التمش بھی چلتا ہوں اندر گیا۔ نوشین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماما کنو کے بال ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ کچھ تو بولیے،
وہ چھوٹے بچوں کی طرح بولا، تو میری کوکھ میں ہی کیوں نہیں مر گئی؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو حمدانی صاحب نے تڑپ کا انہیں دیکھا، لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ ماما، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، وہ شاک تھا۔ التمش میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ چیخی۔ حمدانی صاحب نے اسے نکلنے کا کہا کیونکہ شاید ابھی وہ غصے میں تھی۔ ان کو غصے میں ہونا جائز بھی تھا۔ بوڑھا کمرے سے نکلے، اسے اپنے مسز کا بھی تو سامنا کرنا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا قدم اٹھاتا عائرہ کے کمرے پر دستک دینے لگا۔ بھیا چلے جائیے یہاں سے، مجھے نہیں ملنا آپ سے، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا معروض کے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو ماروں، پلیز چلے جائیے۔ روتی آواز آئی بھیا کے گلے نہیں لگو گی، التمش بھی رو رہا تھا۔ بھیا جب آپ معروض کا ریپ کرے تھے آپ کو شرم نہیں آئی؟ مجھے یہ سوچ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ میں آپ کی بہن میں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، پلیز چلے جائیے یہاں سے۔ ساجد صاحب جا چکے تھے لیکن نمرہ حویلی میں ہی ٹھہری تھی۔ فہم کو اس کی ضرورت تھی، وہ اس کا شوہر تھا، وہ اکیلے کیسے چھوڑ دیتی؟ فہم چھت پہ کھڑا چاند کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ نمرہ پاس آتی بولی، دیکھ چاند کو دیکھا، کچھ سوچ رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، کیا؟ نمرہ نے سوال کیا۔ یہی کہ اکثر ہم جملے سنتے ہیں نا کہ چاند سورج سی جوڑی ہے، اس کے پیچھے کی کیا گہرائی ہے؟ فہم اسے دیکھتا بولا، اب وہ اس کی محرم تھی، ایک نیا رشتہ تھا، دونوں میں ایک باقی جاری تھا۔ کیسی گہرائی؟ نمرہ نے الجھ کر دیکھا۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی ہوتی، وہ جب تک سورج کے سامنے ہے روشن ہے، چمک رہے، اسی طرح مرد عورت کا رشتہ ہوتا ہے، عورت کی خوبصورتی مرد کے ساتھ ہی ہے۔ ایک عام معمولی شکل کی لڑکی بھی خود کو پرنسس سمجھتی ہے جب اس کا ساتھ ایک ایسے شخص سے ہو جو صبح شام اس کی تعریف کرے، اس کی قدر کرے۔ ایک خوبصورت لڑکی خود کو عام سمجھنے لگتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف نہ کرے، اس کی عزت نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو، یقیناً عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، سو میری طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ عورت کا مقل ہے، نازک ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر کیسے؟ التمش کو میری بہن پر رحم لایا، میرے باپ کو آنٹی پر رحم نہیں آیا۔ ایک آنسو بہا فہم کی آنکھ سے۔ نمرہ نے انگلی کے پورے سے صاف کیا، تمہیں ہمت نہیں حالی؟ فہم، اچھا کیس تو کرنا ہے، کل معروض کو جلدی انصاف ملے گا۔ التمش کو کس سزا ملے گا؟ نمرہ بولی تو اس نے سہ لایا۔ وہ دونوں اب چاند کو دیکھے تھے۔ نمرہ نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا پیارا ہم سفر دیا تھا۔